تو ساری دنیا والے مل کر بھی اس پہنچنے والے نقصان کو روک نہیں سکتے۔ اس لیے التجائیں، مناجات، گڑگڑاہٹیں، قیام، رکوع و سجود، عاجزیاں، انکساریاں اگر کسی کے لائق ہیں تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے۔ اللہ کی کبریائی کے بیان کے بعد انگن درود و سلام، تحیات و تسلیمات سید الرسل، سید البشر، سید ولد آدم، محسن انسانیت، امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ جن کی ہر بات، ہر فعل ہمارے لیے قابل حجت، واجب تعمیل اور سب سے بڑھ کر باعث نجات ہے۔ حضرات، آج چھوٹے چھوٹے قصبے، دیہات، قصبات اور چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر، بلکہ شہروں کے محلوں کے اندر اسلام کے نام پر اتنے مسالک اور مذاہب ہیں کہ شاید بلکہ یقیناً کبھی اسلام کے نام پر اتنے مسالک اور مذاہب پوری دنیا میں نہ ہوں گے جتنے آج ایک چھوٹے سے محلے میں نظر آتے ہیں۔ اور اس پر مستضاد یہ کہ ہر گروہ، ہر فرقے اور ہر ٹولی کا ماننے والا اور تعلق رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ حق ہے تو صرف اسی کے پاس اور کسی کے پاس حق نہیں۔ ہر گروہ کا یہی دعویٰ ہے کہ صرف وہ ہی حق پر ہے اور کوئی حق پر نہیں۔ اور پھر بات صرف اس دعوے تک نہیں رہتی بلکہ دعوے سے بڑھ کر تشدد تک پہنچ جاتی ہے۔ چھینا جھپٹی ہوتی ہے، دست پر گریباں ہوا جاتا ہے، سر پھٹول ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان کو پھاڑا جاتا ہے، پگڑیوں کو اچھالا جاتا ہے۔ ایسے میں ایک درد دل رکھنے والا مسلمان شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کس کی بات سنوں اور کس کی نہ سنوں، کس کو صحیح سمجھوں اور کس کو صحیح نہ سمجھوں، کس کی طرف جاؤں اور کس کی طرف نہ جاؤں۔ اس لیے کہ ہر گروہ کا یہی کہنا ہے کہ صرف ہم ہی حق پر ہے اور کوئی نہیں۔ ایک طرف سے آواز بلند ہوتی ہے کہ لوگوں، اگر تصحیح چاہتے ہو، صحیح راہ پہ چلنا چاہتے ہو، صحیح سمت گامزن ہونا چاہتے ہو تو پھر امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گروہ کی طرف، ان کی فقہ کی طرف آؤ۔ بیچارہ اس طرف چلنے لگتا ہے کہ دوسری طرف سے آوازہ سنائی دیتا ہے کہ نانا اس طرف نہ جانا، آؤ تو امام اشرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آؤ، جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ اس طرف جانے لگتا ہے کہ تیسری طرف سے آواز سنائی دیتی ہے کہ اس طرف بھی نہ جاؤ، آؤ تو امام افضل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آؤ، جو مسند رسول پر بیٹھ کر درس و تدریس کرنے والے اور مسجد نبوی کے اندر واضح و ارشاد کرنے والے۔ وہ اس طرح بڑھنے لگتا ہے کہ چوتھی طرف سے آواز سنائی دیتی کہ آنا ہے تو صرف امام اعلیٰ امام احمد بن حنبل کی طرف آؤ، جو فقہ و حدیث کے بہت بڑے امام۔ پھر کوئی امام جعفر صادق کی طرف لاتا ہے، کوئی امام اوزائی کی طرف لاتا ہے،
کوئی امام سفیان ثوری کی طرف، کوئی سفیان ابن عیینہ کی طرف لاتا ہے، کوئی عبداللہ ابن مبارک کی طرف لاتا ہے، اور بات صرف ہستیوں تک نہیں رہتی، ہستیوں سے بڑھ کر بستیوں کی طرف آ جاتی ہے۔ کوئی کوفے کی طرف لاتا ہے، کوئی بغداد کی طرف لاتا ہے، کوئی مصر کی طرف، کوئی شام کی طرف لاتا ہے، کوئی پاک پٹن کی طرف، کوئی اجمیر کی طرف لاتا ہے، کوئی بریلی کی طرف، کوئی دیوبند کی طرف لاتا ہے، کوئی کانپور کی طرف، کوئی سہارنپور کی طرف لاتا ہے، کوئی علی گڑھ کی طرف، کوئی لاہور کی طرف لاتا ہے۔ ہر گروہ اپنی اپنی پسندیدہ شخصیت کی طرف، اپنی اپنی محترم ہستیوں کی طرف، اپنے اپنے معزز شہروں اور بستیوں کی طرف لاتے ہیں۔ ایسے میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، ایک آوازہ بلند ہوتا ہے، ایک دہائی سنائی دیتی ہے، ایک دعوت کانوں تک آتی ہے جو کہتی ہے، لوگوں ساری ہستیاں محترم، ساری بستیاں معزز و مقدس، سب کی عزت بجا، سب کی رفت بجا، سب کی شان و شوکت اور عالیت اور رفاعیت بجا، لیکن بات ماننی ہے تو اس بڑے کی مانو جس کو انسانوں کے کسی گروہ نے بڑا نہیں بنایا، جس کو تم نے بڑا نہیں بنایا، جس کو ہم نے بڑا نہیں بنایا، جس کو عرش والے بڑے نے بڑا بنایا، کہ اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرمایا ہمارا فاد اعلیٰ کا ذکر، کہ اے مدینہ کے تاجدار، تجھ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ اور یہ آواز، یہ دہائی، یہ دعوت، یہ پکار جماعت اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کے ماننے والوں کی طرف سے بلند ہوتی ہے، جو یہ کہتے ہیں، لوگوں تم ان کو بڑا مانو جن کو تم نے بڑا بنایا، اور ایسے بڑے کہ ایک گروہ نے بڑا بنایا، دوسرے گروہ کے ماننے والوں نے اس کا انکار کر دیا، انہوں نے اپنے بڑے کو بڑا بنایا، تیسرے گروہ نے دونوں کے بڑوں کا انکار کر کے اپنے ایک کو بڑا بنا دیا، چوتھے نے تینوں کا انکار کر دیا، اپنے کو بڑا بنا دیا۔ لیکن ہم اس بڑے کی بات کرتے ہیں کہ جس کو اگر بڑا نہ مانا جائے تو مسلمان ہی نہیں رہتے، اس بڑے کو بڑا کہتے ہیں، اس بڑے کی بڑائی کی طرف بلاتے ہیں کہ کائنات میں جس سے بڑھ کر کوئی پیدا ہی نہیں۔ اگر اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تو ہم کو بتلا دو، ہم کو بتلا دو کہ مدینہ کے تاجدار سے بڑھ کر کوئی فلاں بڑا، ہم اس کی بڑائی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس بڑے کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مدینہ والے سے بڑھ کر ہے تو ہم کو بتلا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کائنات میں کوئی آمنہ کے لال سے بڑھ کر نہیں تو پھر ہماری نہ مانو، اس بڑے کی بڑائی کو مانو۔ وہ بڑا جس کے بارے میں حسان نے کہا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہا آقا آپ ایسے صاحب جمال، آپ ایسے صاحب کمال، شمس مثال، حسن سی مثال، کہ آپ سے بڑھ کر خوب روح، آپ سے بڑھ کر خوبصورت، آپ سے بڑھ کر خوبیوں کا مجمع، رعنائیوں کا مرکہ کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہے، اور آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پیکر، آپ سے بڑھ کر خوبصورتی اور خوبصورتی کا مرکب کائنات کی کوئی آنکھ کس طرح دیکھ سکتی ہے کہ آپ سے بڑھ کر صاحب جمال و کمال کائنات کی کسی ماں نے جنا ہے۔ آپ عیوب سے مبرہ، نقائص سے مصفا، خامیوں سے پاک، کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ آقا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا۔ کوئی ایسا ہے تو ہم کو دکھلا دو، ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر کائنات میں کوئی اس بڑے سے بڑا نہیں تو پھر لڑائی کیسے، جھگڑا کیسے؟ ہم کہتے ہیں لوگوں اگر اتفاق چاہتے ہو، اگر اتحاد چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے،
کہ اس بڑے کو بڑا مان لو جس سے بڑھ کر کائنات کا کوئی شخص پیش کیا جا سکتا ہے. یہاں کیا صورت حالات. ایک گروہ نے اپنے امام کو بڑا کہا, اس کی فقہ کی بڑائی کی. دوسرے نے اپنے کو بڑا کر دیا, اس کی فقہ کی بڑائی کرنی شروع کر دی. تیسرے نے اپنے امام کو بڑا کیا, اس کی فقہ کو بڑا کر کے پیش کرنا شروع کر دیا. نتیجتاً انتشار پھیلا, اختلاف پھیلا, اختلاف پھیلا, لڑائی جھگڑا ہوا, فساد پھیلا. ایک طرف سے آواز بلند ہوئی کہ اس ملک کے اندر فقہ حنفی نافذ ہونا چاہیے, دوسری طرف سے آواز آئی کہ نہیں فقہ جعفری نافذ ہونی چاہیے. پھر تو کوئی فقہ شافعی کی بات کرے گا, کوئی فقہ حنبلی کی بات کرے گا, کوئی امام اوزاعی کی فقہ کی بات کرے گا, کوئی سفیان ثوری کی فقہ کی بات کرے گا. اور پھر ایک ہی گروہ کے ماننے والے دو حصوں میں بٹ گئے. کسی نے بریلی کی فقہ کی بات کی, کسی نے دیوبند کی فقہ کی بات کی. نتیجہ تک کیا انتشار پھیلا, اختلاف اور اختلاف پھیلا. ہم کہتے ہیں اس وقت تک انتشار ختم نہیں ہو سکتا, اس وقت تک اختلاف ختم نہیں ہو سکتا, اس وقت تک اتحاد قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ایک ہستی کو نہ مان لیا جائے جس پر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ ایک گروہ کے بڑے ہیں, لیکن شوافع ان کو بڑا نہیں مانتے, امام شافعی کو بڑا مانتے ہیں. حنابلہ ان کو بڑا نہیں مانتے, امام احمد بن حنبل کو بڑا مانتے ہیں. مالکی ان کو بڑا نہیں مانتے, امام مالک کو بڑا مانتے ہیں. جعفری امام جعفر صادق کو بڑا مانتے ہیں. ایسا تو ہوگا, لیکن آقا کی ذات ایک ایسی ذات ہے, آقا کائنات سید الرسل, سید البشر, سید ولد آدم, امام الانبیاء, مدینہ کے تاجدار کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس پر کسی کو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں, اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں. یہاں بات کی جاتی ہے اپنے بڑوں, اپنے مرشدوں کی, اپنے مخدوموں کی. آپ کے یہاں بھی چاکنگ ہوئی تھی, مرشد عالم کانفرنس. کہتے ہیں مرشد پانی پیے سے پن کے, سے مرشد پڑیے سے چن کے. آدمی اس کی بڑائی کی بات کرے جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہ, اور وہی ایک ذات ہے مدینہ کے تاجدار کی, نبیوں کے سردار کی, جس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا نہیں. کسی کہنے والے نے کہا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. کہا کا حسن و جمال کے لحاظ سے دیکھے, کمالات کے لحاظ سے دیکھے, فیوز و برکات کے لحاظ سے دیکھے, آپ کا آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. آپ ہر لحاظ سے, خوبیوں کے لحاظ سے, رنائیوں کے لحاظ سے, ذوافشانیوں کے لحاظ سے, ضیافاتیوں کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے انسانوں کے سردار قرار دیے گئے. من وجهك المنیر لقد نور القمر, آپ کا چاند بھی چمکتا ہے تو آپ کے چہرے کی ضیافاتیوں کی وجہ سے, اس کو بھی روشنی ملی تو آپ کی خوبصورتی سے حصہ لے کر ملی. لا يمكن الثناء كما كان حقه, کائنات کی کوئی زبان آپ کی عالیت و ارفعیت اور شان و شوکت کا حق ادا نہیں کر سکتی. کہہ سکتی ہے تو صرف یہی کہہ سکتی ہے کہ بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر, کہ اللہ کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ قابل تعریف ذات ہے, خوبیوں اور رانائیوں اور اچھائیوں کا مرکہ ہے, تو صرف مدینہ کے تاجدار کی ذات ہے اور کسی کی ذات. ہمارے ہاں جب بھی اسلامی قانون کے نفاذ کی بات ہوتی ہے, کوئی اپنے پیر کو لے کر آ جاتا ہے, کوئی اپنے مرشد کو لے کر آ جاتا ہے, کوئی اپنے مخدوم کو لے کر آ جاتا ہے, کوئی اپنے بڑے کو لے کر آ جاتا ہے, کوئی اپنے فقیہ کو لے کر آ جاتا ہے, کوئی اپنے مجتہد کی بات کرتا ہے, کوئی اپنے لیڈر کی بات کرتا ہے, کوئی اپنے قائد کی, کوئی اپنے سیاستدان کی بات کرتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ صورت حالات پیدا ہوتی. ایک طرف سے فقہ حنفی کے نفاذ کی بات ہوتی ہے, دوسری طرف سے فقہ جعفری کے نفاذ کی بات ہوتی ہے. پھر کوئی فتاوی عالمگیری کی بات کرتا ہے, کوئی فتاوی قاضی خان کی بات کرتا ہے, کوئی فتاوی تاتار خانیہ کی بات کرتا ہے, کوئی فتاوی حماد شاہیہ کی بات کرتا ہے. کوئی علماء دیوبند کو آگے لانا چاہتا ہے, کوئی علماء بریلی کو آگے لانا چاہتا ہے. ہم کہتے ہیں
ہمیں کسی کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، لوگوں اگر اتحاد چاہتے ہو، اگر ملک کی بقا چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر استحکام چاہتے ہو، اگر اس ملک کے اندر کوئی قانون نافذ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، تو صرف اس کا ایک ہی طریقہ ہے، صرف ایک ہی کلیہ ہے، صرف ایک ہی علاج ہے. وہ یہ کہ کسی بڑے کی بڑائی کو آقائے مدنی کی بڑائی کے مقابل نہ لاؤ. کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے زیادہ قابل اتفاق ذات ہے تو صرف مدینہ والے کی ذات ہے اور کسی کی ذات ہے صلی اللہ تعالی. آپ اپنے مخدوموں کی، اپنے مرشدوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے فقیروں کی، اپنے فقیہوں کی، اپنے مجتہدوں کی بات کرتے ہیں. ساری کائنات کے پیر مل جائے، ساری کائنات کے فقیر مل جائے، ساری کائنات کے قائد لیڈر اور آگو مل جائے، ساری کائنات کے ولی مجتہد اور محدث مل جائے، ساری کائنات کے خطیب مل جائے، کسی تبع تابعی کے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے. اور سارے تبع تابعین مل کر کسی تابعی کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، اور سارے تابعین مل کر کسی عام صحابی کی رفعت کو بھی نہیں حاصل کرتے. سارے صحابہ کرام میں جو عظمت حصے میں آئی، اصحاب بدر کے وہ اوروں کا نصیبہ نہیں. اور اصحاب بدر میں جو مقام ملا عشرہ مبشرہ کو، وہ اوروں کا مقدر نہ ہوا. اور عشرہ مبشرہ میں ایک عظمت ہے، ایک شوکت ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک منزلت ہے خلفائے راشدین کی، وہ سب پر عیاں ہے. اور خلفائے راشدین میں جو مرتبہ، جو مقام، جو رفعت، جو اشرفیت و عالیت، جو بالائی، جو اعلائی حصے میں آئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اوروں کا نصیب اور مقدر نہیں ہو سکتا. کہ سارے صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور عمر مراد رسول. سارے صحابہ کرام وہ جو خود چہرہ مبارک کے عاشق والا اور شیدا بن کر آئے، اور عمر وہ جس کے لیے رسول اللہ نے ہاتھوں کو پھیلایا. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اللہ عمر مسلمان ہو جائے، اسلام کو عزت مل جائے. وہ عمر فقط کے امیر ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے. اور کون امیر المومنین، کون خلیفۃ المسلمین؟ وہ کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین. لوگوں، جس طرح تم پر میری سنت لازم ہے، اسی طرح میرے ہدایت دینے والے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت لازم ہے. وہ ہے احد من الراشدین والمہدیین عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور وہ عمر فاروق کہ جن کے بارے میں خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. لوگوں میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی بن کر کائنات میں نہیں آ سکتا، کوئی بڑے سے بڑا نبوت کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اگر کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو وہ صرف خطاب کا بیٹا عمر ہوتا اور کوئی نہ. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر فاروق. حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی، کہنے لگی ہم حیران تھے، قرآن اترتا ہمارے گھر کے اندر ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق. وہ عمر جس کے بارے میں شیعہ کی کتاب شرح ابن ابی الحدیث کے اندر حضرت علی کا یہ قول لکھا ہوا ہے کہ ان لسان عمر ینطق بالحق. عمر کی زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں. وہ عمر کہ ترمذی شریف میں حضرت علی کا قول کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ رب العزت نے عمر کی زبان پر حق کو صادر کر دیا. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اکرم کی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے منہ سے گرنے والے موتیوں کو چن رہے تھے، آپ کے منہ سے جھڑنے والے پھولوں کو ہاتھوں میں سمیٹ رہے تھے کہ ناگاہ کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دروازہ کھٹکھٹانے والے کو کہو کہ تم کو رسول اللہ نے شرف بازیابی بخشا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اسی وقت جبریل نازل ہوئے
کہا اس کو کہنا کہ جبریل نے سلام کہا ہے، اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دل میں رش کرتا ہوا کہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو رسول اللہ نے شرف بازیابی بخشا، جس کو جبریل نے سلام کہا، جس کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دی۔ کہا دروازہ کھولا تو سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا عمر تیرے نصیبے کے کیا کہنے کہ تجھ کو رسول اللہ شرف بازیابی بخشے، تجھ کو جبریل سلام کہے، تجھ کو اللہ جنت کی خوشخبری۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، احد من الراشدین والمہدیین ہے۔ کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مجتہد، کوئی محدث، کوئی بڑے سے بڑا ان کی عظمت کی برابری کا تصور بھی نہیں کرتا، بلکہ ان کے پاؤں کے جوتے پر لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچتا۔ وہ عمر فاروق، انہوں نے دیکھا کہ لوگ حج کے دنوں میں حج کے ساتھ عمرہ کر کے چلے جاتے ہیں، حج تمتع کر کے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عمرے کے لیے حج کے موسم کے علاوہ دنوں میں نہیں آتے، اور اس کی وجہ سے بیت اللہ حج کے علاوہ دنوں میں ویران سا پڑا رہتا ہے۔ بیت اللہ کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے، رونق کو قائم رکھنے کے لیے، بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے، بیت اللہ میں رونق کو قائم رکھنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا، کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا، حج اور عمرہ اکٹھا نہیں کرے گا، حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، احد من الراشدین والمہدیین ہے۔ وہ عمر کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا عمر اور شیطان میں ضد ہے، جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا، اور جس دل میں عمر نہیں وہاں شیطان ہی شیطان۔ فرمایا جہاں عمر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ وہ عمر بیت اللہ کی رونق کی بحالی کے لیے، بیت اللہ کی آبادی کے لیے کتنی صاف نیت، کتنا خالص اور بہتر مقصد ہے۔ بیت اللہ کی رونق کی قیام کے لیے، بحالی کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرے گا۔ لوگوں نے سنا کہ امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے، احد من الراشدین والمہدیین نے حج تمتع سے منع کر دیا۔ لوگوں نے کسی اور سے نہیں، کسی غیر سے نہیں، امیر المومنین کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عبداللہ، کسی غیر نے نہیں، تمہارے باپ نے، اور باپ نے نہیں، امیر المومنین نے، خلیفۃ المسلمین نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی شخص حج تمتع نہیں کرتا۔ تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور کیا کہا لبیک اللہم لبیک بحج تمتع۔ اللہ، عمر کا بیٹا عبداللہ تیرے دربار میں حج تمتع کا اعلان کرتا ہے۔ حج تمتع کا تلبیہ پڑا۔ لوگوں نے کہا ابو کا یمن وانت تتمتع، اور تمہارے باپ نے منع کیا اور تم وہی کام کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ دیکھو یہی مسلک اہل حدیث ہے، اور یہی اسلام کا صحیح پہچان اور اسلام کا صحیح مقام ہے، یہی مقام مصطفیٰ اور یہی شان مصطفیٰ ہے۔ کہا ان شریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی علی، دیکھو شریعت میرے باپ پر نہیں، مدینہ کے تاجدار پر نازل ہوئی۔ اور جب انہوں نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرا باپ کون ہوتا ہے حج تمتع سے روکنے؟ لوگوں، اپنے پیروں کی بات کرنے والوں، اپنے فقیروں کی بات کرنے والوں، اپنے مجتہدوں اور محدثوں کی بات کرنے والوں، اپنے خطیبوں اور لیڈروں کی بات کرنے والوں، کوئی بڑے سے بڑا عمر کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وہ امیر المومنین ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہے، وہ احد من الراشدین والمہدیین ہے، وہ مراد رسول ہے، وہ زندگی کے اندر جن کو 17 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی گئی، ان کے فرمان کے مقابل کہا ان شریعت نزلت علی محمد ما نزلت علی علی،
کہ لوگوں شریعت میرے باپ پر نہیں مدینہ کے تاجدار پر نہ سنو۔ جب ان کی بات نہیں چل سکتی تو کسی اور کی کس طرح؟ اور عمر فاروق کو پہنچائی گئی بات، کہا گیا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ کے فرمان کی سب سے پہلے مخالفت کسی غیر نے نہیں، آپ کے اپنے بیٹے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ میرا بیٹا امت میں انتشار پیدا نہیں کرتا، میرا بیٹا امت میں اختلاف کا باعث نہیں بن سکتا، اس نے اگر مخالفت کی ہے تو کسی وجہ سے کی ہوگی۔ کہا لوگوں مخالفت کی تھی تو کوئی وجہ بھی بتلائی ہوگی؟ کہا ہاں، کہا تھا کہ ان الشریعۃ نزلت علی محمد ما نزلت علی ابی، کہ شریعت میرے باپ پر نہیں آمنہ کے لال پر نازل ہے۔ اور جب انہوں نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو میرا باپ کون ہوتا ہے حج تمتع سے؟ کتب تواریخ میں لکھا حضرت عمر فاروق نے جب یہ فرمان سنا، جب عبداللہ ابن عمر کے یہ الفاظ سنے، اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرا شکر، اپنی عزت کو نہیں دیکھا، اپنی عظمت کو نہیں دیکھا، اپنی سطوت و سلطنت و حکومت کو نہیں دیکھا، اپنے روب دبدبے تنتنے اور جاہ و جلال کو نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں غور کیا کہ میں تو وہ ہوں جس کے نام کو سن کر کیسر و کسریٰ کے درباروں کے اندر لفظہ طاری ہو جائے۔ اسی وقت اللہ کا شکر ادا کیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو باپ کی بات کو رد کر دیتا ہے لیکن مدینہ کے تاجدار کی بات پر حرف نہیں آ رہے۔ یہی ہے مسلک اہل حدیث، یہی ہے اہل حدیث کی آواز کہ لوگوں سارے بڑے جو ہے بڑے ہیں، سب کی عزت کرو، سب کی عظمت بجا، سب کی احترام اور سب کا مقام بجا، لیکن کوئی بڑے سے بڑا مدینہ کے تاجدار سے بڑا نہیں ہوتا۔ اس کی بات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مت لاؤ۔ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم محب رسول ہیں، اہل حدیثوں کو گستاخی رسول کا تانا دیتے ہو، اور دوسری طرف تمہارا کردار کیا ہے؟ بزرگوں، دوستوں، سمجھنے کی بات ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے آج کن جھمیلوں کے اندر پڑ گئے، کن پریشانیوں کے اندر گھر چکے ہیں۔ ہم کو گستاخ کہتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، ہمیں گالی دے لو، ہمیں تانا بھی دے لو، ہمیں برا بھلا بھی کہہ لو، ہمیں گریبان سے بھی پکڑ لو، ہمارا سر بھی پھاڑ دو، لیکن خدا کے لیے اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں اپنے باپ کی طرف نہیں بلاتے، ہم تمہیں اپنے کسی قائد کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی محدث اور کسی مجتہد کی طرف نہیں، ہم بلاتے ہیں تو مدینہ کے تاجدار کی طرف بلاتے ہیں کہ جو اس سے علیحدگی اختیار کر لے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں رہے۔ اور پھر محبت کا تانا دیتے۔ ہماری محبت اور تمہاری محبت میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ ہماری محبت مختصر سی، ہمارا دل چھوٹا سا دل، اتنا سا دل، تمہارا دل ڈرم جتنا بڑا۔ تمہارے دل میں لسوڑی شاہ کی محبت، قصوری شاہ کی محبت، کستوری شاہ کی محبت، گھوڑے شاہ کی، گدے شاہ کی، پاک پٹن کی، اجمیر کی، لاہور کی، کراچی کی، چورے کی، بریلی کی، دیوبند کی، فلاں کی، فلاں کی، کوفے کی، بغداد کی، مصر کی اور شام کی محبت۔ ہمارا دل چھوٹا سا دل، اس میں سوائے مدینے والے کی اور کسی کی محبت ہے۔ جب سے دیکھا ہے آقا کی چہرے کو اور آقا کی طریقت کو، اس کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ اتنا سفر ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کائنات میں سب بڑوں کی بڑائی کو مان لو، لیکن جب بات ماننے کی بات آئے تو پھر مدینہ والے کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی کوشش نہیں۔ تانا دیتے ہیں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ اماموں کی گستاخی۔ ہم نے کہا عجیب تانا تمہارا، اور تم ایک امام کو مانو، باقی سب اماموں کا انکار کر دو۔ تم تو اماموں کے ماننے والے، امام ابو حنیفہ کو مانا، باقی سب اماموں کا انکار کر دو۔ نہ امام شافعی کو یاد رکھا، نہ امام مالک کو یاد رکھا، نہ امام احمد بن حنبل کو یاد رکھا، نہ امام جعفر صادق کو یاد رکھا، نہ امام اوزاعی کو، نہ سفیان ثوری کو، نہ سفیان ابن عیینہ کو، نہ عبداللہ ابن مبارک کو، کسی کو یاد۔ اور تانا دیتے ہیں ان کو جو کسی ایک امام کو نہیں سب اماموں کو مانتے ہیں۔ تم صرف ایک امام کے مان کر ان کے مقلد ہو کر حنفی کہلانا شروع کر دی۔
اور کہو کہ آپ اماموں کے مانتے ہیں، اور ہمیں تانا دو جو امام مالک کو بھی مانے، امام ابو حنیفہ کو بھی مانے، امام شافعی کو بھی مانے، امام احمد بن حنبل کو بھی مانے، امام جعفر صادق کو بھی مانے، امام اوزاعی کو مانے، سفیان ثوری کو مانے، سفیان ابن عیینہ کو مانے، عبداللہ ابن مبارک کو مانے، امام بخاری کو مانے، امام مسلم کو مانے، امام ترمذی کو مانے، امام ابو داؤد کو مانے، امام ابن ماجہ کو مانے، ابو عوانہ کو مانے، حمیدی کو مانے، اتنے اماموں کو مانے کہ جن کو تم گن بھی نہیں سکتے، اور ان کو تانا دیتے ہو تو وہ اماموں کو نہیں۔ اور اگر تانا اس وجہ سے ہے کہ ہم اماموں کی بات پر حد پہ آ کر سمجھتے ہوئے آنکھوں کو بند نہیں کر لیتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں سب اماموں کی امامت کے باوجود، سب فقیہوں کی فقاہت کے باوجود، سب کے اجتہاد کے باوجود، سب خطیبوں کی خطابت کے باوجود، سارے سلطانوں کی سلطنت کے باوجود سکہ چلے گا تو مدینہ والے کا چلے گا اور کسی کا نہیں چلے گا۔ تو اگر اس وجہ سے کہتے ہو اماموں کے گستاخ تو ہمیں یہ الزام پسند ہے، ہم اس جرم کے اقبالی مجرم۔ اگر آقا کی محبت کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہم مجرم ہیں تو ہم اقبالی مجرم ہیں، ہم اطراف جرم کرتے ہیں، اور جس نے یہ جرم کر لیا اس کے خوش نصیبے کے کیا کہیں۔ وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا، آئیں گے لوگ چہرے نورانی لیے ہوئے، چمکدار پیشانیاں لیے ہوئے، بڑے خوبصورت نظر آنے والے، حوض کوثر پہ آئیں گے کہ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے آب کوثر کو نوش کر سکے۔ حضور مکرم ہادی عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیں گے کہ ان نورانی چہرے والوں کو، درخشاں پیشانی والوں کو میں پانی پلاؤں، کہ جبریل آ کر کہیں گے کہ آقا اے محترم، اے مکرم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کی ذات کو چھوڑ کر اوروں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر دین بادی، سحقاً سحقاً لمن بدل دین بادی، دور ہو جائے میری نگاہوں سے جنہوں نے میرے بعد میری ذات کو چھوڑ کر اوروں کی طرف نسبتوں کو اختیار کر لیا، اوروں کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہم ہوں گے، ایک ہم ہوں گے جس طرح یہاں کہتے ہیں اماموں پر ہی مانتے، وہاں بھی کہیں گے کہ یہ اماموں کا منکر، یہ منکر ہے فقیہوں کے، یہ مجتہدوں کے۔ ہم کہیں گے آقا سوائے آپ کے کسی اور کی بات سننا گوارا ہی نہیں۔ یہی جرم ہے جس کی وجہ سے یہ دان ملتا ہے، یہی جرم ہے جس کی وجہ سے تشنیع ملتی ہے، جس کی وجہ سے الزام لگے ہر خون نہ کرتائے کسے راہ نہ کشتائے، جرمم ہمیں کے عاش کے روئے کو گشتائے۔ آقا کسی کا خون نہیں کیا تھا، کسی کے باپ کو قتل نہیں کیا تھا، کسی کے گھر ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، صرف ایک ہی جرم کیا تھا کہ عاش کے روئے کو گشتائے، کہ تیرے چہرے کے بعد کسی چہرے کی طرف نگاہیں اٹھانا گوارا ہی نہیں کیا۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ جس روز سارے لوگوں کو ان کے اماموں کی نسبت سے پکارا جائے گا، اہل حدیثوں کے لیے ھذا الشرف الاکبر لاصحاب الحدیث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اہل حدیث کے لیے یہ فخر کا مقام ہوگا کہ ان کے امام رسولوں کے امام قرار دیے جائیں۔ تو بزرگان محترم، مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ کائنات میں اگر استحکام حکومت چاہتے ہو، اگر امن و سکینت چاہتے ہو، اگر اتحاد و اتفاق چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی راہ ہے کہ سید الرسل کو اختیار کر لو، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرو۔ بزرگوں، دوستوں، ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہماری ذاتوں کے اندر خامیاں ہیں، ہمارے وجودوں کے اندر کجیاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمارے مسلک کے اندر کوئی خرابی کمی اور کجی نہیں۔ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ لوگوں ہمیں مار دو، جان سے مار دو، ہماری گردنیں کاٹ دو، ہمارے گریبانوں کو پھاڑ دو، ہمیں برا کہہ لو، ہمیں دھمکا دو، ہمیں ڈرا دو، ہمیں دبا دو، لیکن خدا کے لیے کوئی ایک ایسا مسئلہ تو بتلا دو جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے مسلک کا کوئی ایک مسئلہ بتلا دو، کوئی ایک مسئلہ ہمارے مسلک کا
کوئی ایک مسئلہ چیلنج کے انداز میں کہتے ہیں مسلک اہل حدیث کا کوئی ایک مسئلہ بتلا دو جو یا اللہ کی کتاب میں نہ ہو یا رسول اللہ کی حدیث میں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم سورج کے غروب ہونے سے پہلے اس مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ مسئلہ بھی چھوڑیں گے، تمہارا شکریہ بھی ادا کریں۔ اور اگر کوئی ایک مسئلہ ہمارے مسلک کا ایسا نہیں تو خدا کے لیے ہم سے دشمنی اختیار کر لو، لیکن اپنی عاقبت کو تو تباہ نہ کرو، اپنی عاقبت کو تو تباہ نہ کرو۔ کوئی ایک مسئلہ اللہ کی مہربانی سے مسلک اہل حدیث کا ایسا نہیں دکھلایا جاتا جو کتاب و سنت کے خلاف۔ افراد میں خامیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، کوتاہیاں۔ لوگوں، آج پاکستان جب بھی بات آتی ہے نفاذ قانون، پھر کوئی اس طرف سے فقہ کی بات لے کر آ جاتا ہے، کوئی اس طرف، اور کئی ہمارے مسلک بھی ہیں، مسلک خیز ہیں، مسلک کوش ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فقہ اگر آ جائے تو کیا حل۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر فقہ کا قانون اس ملک کے اندر آ جائے تو کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی، کسی مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ جس طرح انگریز کے قانون میں تخصیص ہے، کنسیشن ہے مختلف لوگوں کے لیے، اسی طرح فقہوں کے اندر بھی مختلف آراء ہے۔ اور پھر ناراض نہ کوئی ہو، اگر ہو بھی جائے تو میں کون سا ان کی برائی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوں۔ فقہ کی بات کرتے ہیں، کیا ہے فقہ حنفی؟ لوگوں، دوستوں، بزرگوں، سمجھنے کی بات ہے۔ سب سے پہلی فقہ حنفی کی کتاب امام ابو حنیفہ کے 120 سال بعد مرتب ہوئی، 120 سال بعد، اور بعض روایات کے مطابق 70 سال بعد۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، جب حدیث کو بیان کیا جاتا ہے اس کی سند بیان کی جاتی ہے کہ فلاں امام نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں تبع تابعی سے سنا، اس نے تابعی سے سنا، اس نے صحابی سے سنا، صحابی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا یا رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ سند ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں سند نہ، حالانکہ رسول اکرم کی ذات ایک ہی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی قسمیں بیان کی گئی، یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لغیر ہی ہے، یہ صحیح لذات ہی ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ موزل ہے، یہ ضعیف، یہ موضوع، یعنی پہچان ہو گئی سند کی وجہ سے۔ فقہ حنفی کی کوئی ایک کتاب دکھلا دو جس میں امام صاحب کی بات کو نقل کرتے ہوئے سند بیان کی گئی، اور رسول اللہ کی ایک ذات ہے تب بھی سند ہے۔ اور یہاں 21 آدمی ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جن کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ابو حنیفہ نام کے، ابو حنیفہ کنیت کے 21 آدمی گزرے، ان میں سے ایک ہے نعمان بن ثابت، 20 آدمی اور ہیں، ایک ہے نعمان بن ثابت صرف۔ بات ذرا سمجھنے کی ہے، توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ 21 آدمی تاریخ میں ابو حنیفہ نام کے گزرے، ان میں سے صرف ایک نعمان بن ثابت ہے، باقی 20 اور۔ فقہ حنفی میں صرف اتنا لکھا ہوتا ہے اندابی حنیفہ، اندابی حنیفہ، کوئی تخصیص نہیں کہ اس ابو حنیفہ سے نعمان بن ثابت مراد ہے یا کوئی اور۔ سند ہو تو پتہ چلے نا کون سے ابو حنیفہ۔ چنانچہ ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ فقہ حنفی کے اندر جتنی بھی غیر اخلاقی باتیں، جتنی بھی فحش باتیں ہیں، میرا ذاتی حسن ظن ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، میں کہتا ہوں وہ امام نعمان بن ثابت کی نہیں، دوسرے ابو حنیفہ کی طرف منسوب کی جاتی، لیکن پہچان کس طرح ہو کہ ابو حنیفہ کون ہے۔ اور پھر ہم کو کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کو بڑا مانو، ہم تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کو تو ان کے اپنے شاگردوں نے بڑا ماننے سے انکار کر دیا۔ فقہ کی کوئی ایک کتاب، کسی ایک کتاب کا کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں جس کے اندر امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگردوں نے براہ راست سامنے بیٹھ کر سامنے تلمس طے کرنے والوں نے، سامنے بیٹھ کر اقتباس اور استفادہ کرنے والوں نے انکار نہ کیا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ظہر رحمۃ اللہ علیہ، فقہ حنفی کی کسی ایک کتاب کا کوئی ایک صفحہ مجھ کو ایسا دکھلا دو جس میں کوئی ایک مسئلہ ایسا ہو جس میں امام صاحب اور ان کے یہ تینوں شاگردوں کا اتفاق ہوا۔ ایک صفحہ نہیں، ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ ان چاروں کا اتفاق ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں تو مان، دوسروں نے تو انکار کرنا ہی تھا، اپنے شاگردوں نے انکار کیا، اور اس لیے کیا ہے کوئی بڑے سے بڑا ایسا نہیں
کہ جس کی فقہ کا ماننا ایمان کا حصہ، لیکن سید الرسل ایسے ہیں کہ جن کی رسالت کا ماننا ایمان کا حصہ ہے، اور جو ان کی رسالت کا انکار کر دیتا ہے پھر وہ کائنات میں اس کو کسی قسم کا سہارا مل سکتا ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اماموں کا انکار کرنے والا مسلمان رہتا ہے، لیکن امام کائنات کا انکار کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا۔ فقہ حنفی کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ اگر فقہوں کا قانون آ جائے تو کس طرح اس ملک کے اندر ابتری پھیلے گی؟ جس طرح سوڈان میں ہوا، وہاں اسلام کے نام پر فقہ حنفی کو نافذ کیا گیا، 6 ماہ نہیں چلا، لوگوں نے کہا اگر یہ اسلام ہے تو اس سے کفر ہی بہتر ہے۔ مثال کے طور پر فقہ کے اندر صرف 2 قسم کی شراب ہوتی ہے، یا جو کی شراب ہوتی ہے یا انگور کی شراب ہوتی ہے۔ گندے کی شراب نہیں، سرکہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو نکلتی ہے شراب یا گندے کی نکلتی ہے یا مالٹے کی نکلتی ہے۔ ایک آدمی دھت نشے میں پڑا ہوا پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے ہاں پی ہے، گندے کی پی ہے، مالٹے کی پی ہے، فقہ کے مطابق اس پر حد جاری ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کو کہتا ہے فقہ کے نزدیک تو یہ شراب ہے ہی نہیں، مجھے کس بات۔ یا پھر کہتے ہیں ہاں پی ہے، انگور کی پی ہے، جو کی پی ہے، فقہ کی روح سے میں نے واقعی شراب پی ہے، 9 پیالے پیے ہیں، مجھ کو نشہ نہیں ہوا۔ فقہ کا مطابق 9 پیالے پینے کے باوجود اگر نشہ نہ ہو تب بھی حد جاری نہیں ہوتا۔ جب کہ آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ جس چیز کی زیادتی نشہ کرتی ہو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام ہے اس کا تھوڑا استعمال کرنا۔ یعنی ایک ہی بات میں حل کر دیا سارا مسئلہ، کوئی تخصیص نہیں کی کہ شراب فلاں چیز کی شراب ہے یا نہیں، کہا جس چیز کے پینے سے اور جس چیز کی کثرت سے نشہ ہوتا ہو اس کا تھوڑا استعمال کرنا بھی حرام۔ یا پھر یہ ہے کہ چور نے چوری کی، چوری کا سامان بھی اس سے پکڑا گیا، لیکن وہ 4 قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ یہ سامان میرا ہے، گواہ بھی کہتے ہیں یہ چوری کا سامان، وہ 4 قسمیں کھا کر کہتا ہے میرا ہے، فقہ کے مطابق اس پر حد جاری نہیں ہوتی۔ یا پھر یہ ہے کہ 2 آدمیوں نے مل کر چوری کی، ایک نے کمرے سے سامان کو اٹھایا باہر پھینک دیا، دوسرے نے باہر سے اٹھایا اور اٹھا کر گھر لے گیا، دونوں پر حد جاری نہیں، اس لیے کہ جب پکڑے گئے پہلے نے کہا میں نے تو چوری نہیں کی، میں نے تو صرف کمرے سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے، مجھ کو اگر سزا دینی ہے تو باہر پھینکنے کی دے لو۔ دوسرے نے کہا میں نے تو باہر نہیں پھینکا، نہ میں نے چوری کی ہے، میں نے تو باہر سے پڑا ہوا اٹھایا، دونوں کے اوپر حد جاری نہیں۔ یا پھر زانی اور زانیہ دونوں پکڑے گئے زنا کرتے ہوئے، 4 گواہوں نے بھی دیکھ لیا، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے مجامعت کی ہے، ہم بستری کی ہے، لیکن ہم تو متا کر رہے تھے، باہمی رضامندی سے کر رہے تھے اور عوض دے کر رہے تھے، تب بھی اس پر سزا جاری نہیں ہوتی۔ تو فقہوں کے نفاذ سے، اور اگر پبلک لا مختلف فقہ ہو گئی تو پھر کس مطلب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے جی یہ کیا جائے کہ ہر فقہ کے بانٹنے والے کو اس کی فقہ کے مطابق عمل کرنے کا موقع دیا جائے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر رواج یہ ہے کہ اہل حدیثوں کی حنفیوں کے ہاں شادیاں ہیں، حنفیوں کی اہل حدیثوں کے، ایسا ہے یا نہیں؟ ایک آدمی نے طلاق دی، طلاق کا مقدمہ عدالت میں چلا جاتا ہے، اہل حدیث کہتے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک واقعہ ہوتی ہے، حنفی کہتے ہیں 3 واقعہ۔ بتلائیے کس کی فقہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے، کس کی فقہ کے مطابق؟ یا پھر ایک آدمی نے قتل کر دیا، قتل کیا ڈنڈے کے ساتھ، غیر محدد ڈالے کے ساتھ، اس کا قصاص ہی نہیں، یہ فقہ کا مطلب۔ فقہوں کے نفاذ سے سوائے ابتری کے انتشار کے اور کچھ حاصل نہیں۔ سوڈان کی مثال ہمارے سامنے، 6 ماہ قانون چلا فقہ حنفی کے نام پر اسلام، لوگوں نے کہا اگر یہ اسلام ہے تو کفر ہی بہتر، 6 ماہ کے بعد دوبارہ پہلا قانون جاری ہو گیا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو انتشار سے بچنا تو پھر جو سید کائنات نے دے دیا ہے اسی کو لے کر اسی پر بس کر، یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ لوگوں سارے انتشار ختم ہو سکتے ہیں، سارے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ سید الرسل کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف نہ دیکھیں، کسی اور کی طرف رجوع ہی نہ کیا جائے،
کسی اور کی طرف نگاہوں کو اٹھایا ہی نہ جائے، کسی کے ساتھ نسبت کو طے کیا ہی نہ جائے۔ کوئی چشتی بنتا ہے، کوئی مچشتی بنتا ہے، کوئی قادری، کوئی سہروردی، اپنے مخدوموں کو۔ پھر ہمارے ہاں صورت حالات کیا ہے؟ ہمارے ہاں مارکسزم کا بات کیا جائے، لیننزم کی بات ہو، ہمارے ہاں ماؤزم کی بات ہو، سوشلزم کی بات ہو، اور تو اور کوئی بٹوازم کی بات کرتا ہے، کوئی زیائزم کی بات کرتا ہے، اور بعض اہل حدیث کہلانے والے بھی زیائزم پکارے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سیاست جو انسانوں کی معاشرت اور معیشت کو بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کے لیے کن کو آگے لایا جاتا ہے؟ جو مردوں کے وارث، یہ لیڈر ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ فلاں شہید کی بیٹی ہے، اور یہ لیڈر ہے اس لیے کہ فلاں شہید کا بیٹا ہے۔ کوئی ذاتی قابلیت، کوئی ذاتی لیاقت، کوئی تعلیمی استعداد، کوئی ذہانت، کوئی فطانت، کوئی اقبالیت و وداعیت، کچھ نہیں، صرف مردوں سے نسبتوں کی وجہ سے۔ اور اہل حدیث کہلانے والے بھی وہ لوگ جو زندوں کی بات کیا کرتے تھے، آج مردوں کے ورثات اور مردوں کی لیڈری کی بات کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، کوئی عزم نہیں چل سکتا، کوئی دستور نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان ہے، اور انسانوں کے دیے ہوئے نظاموں کے اندر ہزار خرابیاں نظر آ جائیں گی، اگر کسی نظام کے اندر خرابی نہیں تو صرف اس نظام کے اندر خرابی نہیں جو سید الرسل کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ دیکھیے آپ کے سامنے سوشلزم آیا تھا دنیا کے اندر، بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، تھوڑے ہی سالوں کے اندر، تھوڑے ہی دنوں کے اندر زمین کا ایک بہت بڑا حصہ اس نے فتح کر لیا۔ 70 سال نہیں ابھی گزرے کہ جہاں سے شروع ہوا تھا آج وہاں بھی اس کی موت واقع ہو رہی ہے۔ آج مادیات کو ماننے والے روحانیات کی طرف لگ رہے ہیں، مادیت پرست روحانیت کی درسگاہوں کی طرف بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یہ گورباچوف روس کا سربراہ پہلے 16,000 کی تعداد میں 16,000 کی تعداد میں بیبل کا دشمن ہوا ہے، پھر سعودیہ نے 66 لاکھ کی تعداد میں قرآن پاک تباہ کروا کے وہاں پہ۔ آج مادیات کو ماننے والے روحانیات کی طرف لگتے ہیں۔ ایک ہی نظام ہے جو 1500 سال گزرنے کے باوجود جس کی خامی لوگوں کے سامنے نہیں دکھائی جاتی، ایک ہی انسان، اور وہی نظام ہے جو محمد کا دیا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان غلطی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک ہی مثال دی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ نیت بھی ٹھیک تھی، طبیعت بھی صاف تھی، بڑے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اخلاص قلب کے ساتھ بیت اللہ کی رونق کے لیے ایک فرمان جاری کی، اور اس فرمان کو اپنے ہی بیٹے نے رد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے خود رجوع بھی کر دیا، اور جب پیروں نے دیا، ان ننگ درنگ پیروں نے، جو پیر بنتے ہیں آتے ہیں لوگوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں، گھروں کا بھی صفایا کر جاتے ہیں، جاتے ہوئے گھر والی کو بھی لے جاتے ہیں، تب کہتے ہیں جعلی پیر، جب ہم کہتے ہیں تب تو مانتا نہیں، اور بعد میں کہتے ہیں ان پیروں کے دیے ہوئے نظام کے پیچھے لپکنے والوں، مجتہدوں، خطیبوں، محدثوں اور اماموں کے دیے ہوئے نظام کے پیچھے لپکنے والوں، کہ جن اماموں کے اپنے شاگردوں نے انکار کیا ہے، لوگوں اس بڑے کی طرف لپکو جو اپنے ذہن سے، اپنے خیال سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، لوگوں اس کی بات مانو، اس کی رسالت پر یقین لے آؤ، اس کی نبوت پر ایمان لے آؤ، جو اپنے دل سے، اپنے دماغ سے نہیں بولتا، جب بھی بات کرتا ہے اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہرگز نہ گفتاؤ تا نہ گفت جبریل، جبریل نہ گفت تا نہ گفت کردگار، کہ لوگوں یہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم نہیں بول رہے، یہ اللہ مودی بول رہے، زبان ان کی ہے، کلام اس کا، اور جس کے کردار کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں گفتار اتنی اعلیٰ کہ اللہ کی وحی سے بولے، اور کردار ایسا کہ اللہ خود کہتے ہیں اگر تم نمونہ بنانا چاہتے ہو، قابل تعمیل کوئی کردار ہے تو صرف سید الرسول کا کردار ہے اور کسی کا کردار نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا ان کے برابر نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا حضرت عمر فاروق کے پاؤں کی خاک نہیں۔ اور یہ تو ایک صحابی
وہ تو وہ ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے اللہ کے کسی نبی کی نبوت بھی نہیں چل سکتی، اللہ کی کسی رسول کی رسالت بھی نہیں چل سکتی۔ وعدہ لیا تھا دنیا کے آنے سے پہلے عالم ارواح نے انبیاء کرام سے، میثاق النبیین، اصطلاح بن گئی، تلویح بن گئی، نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تم کو نبوت دے دی گئی ہو، جب تم رسالت سے سرفراز کر دیے گئے ہو، ایسے وقت میں اگر تمہارے پاس میرا ایک ایسا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، ایسا رسول کہ جو ان چیزوں کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہیں دے دی گئی ہے، جو تم کو رسالت سے عطا کر دیا گیا، اگر تم آ جائے تو تم پر لازم ہوگا کہ تم اس کی اتباع کرو۔ کہا کہ ہاں ہم کریں گے۔ حضرت رسول مکرم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز محفل میں بیٹھے ہوئے، یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے ورق اٹھائے ہوئے بھاگے ہوئے آئے، رسول اللہ کی محفل میں بیٹھ کر تورات کے اورات کی تلاوت کرنی شروع کر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے اورات کی تلاوت شروع کی، رسول اللہ کے ماتھے پر بال آ گئے، تیور بدلنے شروع ہو گئے، رنگ متغیر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ مزاج شناس رسول تھے، انہوں نے کہا عمر تجھ کو گم پانے والی گم پائے، کیا رسول اللہ کے چہرے مبارک کی طرف نہیں دیکھا؟ عمر فاروق نے رسول اللہ کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھا، ماتھے کے تیوروں کو دیکھا، اسی وقت تورات کے اورات پڑھنا چھوڑ دیا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی۔ اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، اعلان کرتا ہوں کائنات کا مالک ہے تو صرف عرش والا، اور کائنات کی تصحیح کے لیے اگر کوئی رسول بن کر آیا ہے تو صرف مدینے والا آیا ہے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ دین اگر کوئی ہے ہدایت والا تو وہی جو اسلام ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ حضرت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کے یہ الفاظ سنے اور کہا عمر یہ تو تورات کے اوراق ہے، لو کان موسیٰ حیا فاتبعتموہ، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، یہ تو تورات کے اوراق ہے، اگر اس تورات کا صاحب جس پر یہ تورات نازل کی گئی موسیٰ کلیم اللہ علیہ تحیت و تسلیم بھی زندہ و جاوید ہو کر آ جائے، فاتبعتموہ، تم ان کی پیروی کرنی شروع کر دو، وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، رب کعبہ کی قسم تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، گمراہ ہو جاؤ۔ اور لوگوں جب آقا مدنی کے مد مقابل آقا مدنی کے ہوتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت اور رسالت نہیں چل سکتی تو ان پیروں کی پیری کس طرح چل سکتی ہے، ان فقیروں کی فقیری کس طرح چل سکتی ہے، ان مجتہدوں کا اتحاد کس طرح چل سکتا ہے، ان اماموں کی امامت کس طرح چل سکتی ہے؟ یہ صرف پیٹ کی پوجا کے لیے، اپنے حلقہ احباب کو بھلانے کے لیے لوگوں میں افتراق اور انتشار کی بات کرتے ہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، صرف ایک ہی بات، کبھی کسی کے نام پر، کبھی صرف ایک بات میں نے کی ہے نمونے کے طور پر، جاؤ جا کر مولویوں سے کہو کہ ایک ہی چیلنج دیا ہے مسلک اہل حدیث والوں نے، انہوں نے کہا ہے ہمارے افراد میں خامیاں ہیں، ہماری ذاتوں میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، کوئی ایک مسئلہ ایسا بتلا دو، کوئی ایک ایسا مسئلہ جو مسلک اہل حدیث کا ہو، اللہ کی کتاب میں نہ ہو، رسول اللہ کی حدیث میں نہ ہو، ہم سورج کے ڈوبنے سے پہلے اس مسئلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، چھوڑیں گے بھی، تمہارا شکریہ بھی ادا کریں، کوئی ایک ایسا مسئلہ۔ یا پھر ان مولویوں سے کہو جب یہ نماز پڑھا کر ہٹے، نماز پڑھا کر رخ تبدیل کرے، اس وقت ان کے سر پر قرآن رکھ کر ان کو اللہ کی قسم دے کر کہنا کہ جس کے نام پر تم 11ویں کھاتے ہو، اس 11ویں کے پیر کو، اس 11ویں جس کے نام پر تم اپنے پیسوں کو پالتے ہو، بتلاؤ کہ اس پیر نے رفع الیدین کی ہے یا نہیں کی، اس نے آمین کی ہے یا نہیں کی، وہ فاتحہ خلف الامام کا قائل تھا یا نہیں تھا، اور کیا وہ حنفیوں کو اچھا سمجھتا تھا یا برا سمجھتا تھا؟ ان سے کہو کہ بتلاؤ مسئلہ نکھر کر سامنے آئے، ہم سے لڑتے ہو لڑتے رہو، ہم سے جھگڑتے ہو جھگڑتے رہو، لیکن خدا کے لیے اپنی عاقبت کو سنوارو، اپنی عاقبت کو تباہ نہ کرو۔ ہم تمہیں اپنے کسی بڑے کی طرف نہیں بلاتے،
آپ نے کسی محدث اور فقیہ کی طرف بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ ہمارا تو فقیہ ہی نہیں، ہمارا تو محدث، تم اگر ایک کی دہائی دیتے ہو ہمارے اتنے ہیں، اور ہر دور میں علم و رفت کے مقام والے، علم و معرفت کے حاملین، کہ تم ان کا شمار بھی نہ کر سکو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ساری رفتیں، ساری شوکتیں، ساری منزلتیں، ساری مرتبتیں، ساری عزتیں چلتی ہیں تو صرف مدینہ کے تاجدار سے چلتی ہیں اور کسی سے نہیں چلتی۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ تم اپنے امام سے آگے دیکھنے کی سکت ہی نہیں رکھتے، تم اپنے پیر سے آگے بڑھنے کی جرت ہی نہیں، اور ہم ہیں، ہم کسی کو اپنی راہ میں دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ہم جا کر ٹھہرتے ہیں تو مدینہ والے کے پاس جا کر ٹھہرتے ہیں، کسی کے پاس ٹھہرنا گوارا ہی نہیں۔ بزرگان محترم، ایک ہی طریقہ ہے اتحاد کا، ایک ہی طریقہ ہے اتفاق کا، ایک ہی طریقہ ہے انتصار سے بچاؤ کا، کہ اس بڑے کو مان لیا جائے جس پر سب کا اتفاق۔ اگر اسی طرح کیا گیا کہ ایک گروہ نے اپنے بڑے کو بڑا بنا لیا، دوسرے نے اپنے بڑے، تو پھر گروہ ایک دوسرے کے بڑے کا انکار کرتے ہیں۔ اس بڑے کو بڑا مان لو جس کے اوپر کسی کو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، اور وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے امام الانبیاء کی ذات، امام الرسل کی ذات، نبیوں کے سردار کی ذات، نبیوں کے امام کی ذات۔ اس ذات کو تھام لو، سارے اختلاف ختم ہو جائیں۔ ایک ہی کلیہ بنا لو کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دے کسی کا قول و کردار۔ اقولی قول ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ مسلک اہل حدیث سچا، سچا، کھرا اور نکھرا ہوا مسلک، اس لیے کہ اس کو انسانوں کے کسی گروہ نے وضع نہیں کیا، نہ کسی خاص مفاد اور مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا۔ یہ در حقیقت اسلام کامل کی واضح تعبیر ہے۔ یہ صرف کتاب و سنت کی بات کرنے والا اور اللہ کے پیارے رسول کی رسالت و نبوت کا اعلان کرنے والا مسلک ہے۔ جس طرح اس مسلک کے اندر کوئی ہیج پیچ نہیں ہے، اسی طرح اس کے حاملین جو ہیں ان کے اندر کسی قسم کی مصلحت اور منافقت نہیں ہوتی۔ شیعہ تقیہ کے نام پر حق کو چھپانے کو مصلحت کہتے ہیں، احناف ہیلے کے نام پر بات کو موقع محل کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چھپانے کو مسلک کہتے ہیں۔ الحمدللہ صرف ایک ہی مسلک ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر حال میں حق کو واضح کرنا چاہیے اور حق کی بات کو بلند کرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ، کوئی جھجک، کوئی شرم اور کوئی خوف اور ڈر جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ ہر ایک مسلمان دن میں نامعلوم کتنی دفعہ یہ کہتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ جسم کی حرکات، مال و متاع، زبان کی جنبشیں، سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ حرکات و سکنات، حتیٰ کہ زندگی کے اندر ملنے والی ہر چیز، بلکہ زندگی اور موت بھی رب کے لیے ہے اور کسی کے لیے۔ چنانچہ اہل حدیث کسی بھی حالت کے اندر اپنے مسلک کے فروغ سے اور اس کی نشر و اشاعت سے ہٹ نہیں۔ دیکھیے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے دوسرے ساتھی
یا شاہ اسماعیل شہید سید احمد بریلوی رحمہ اللہ یا ان کے دوسرے ساتھی، بلکہ اہل حدیث کی تعریف جو ہے اس طرح کی قربانی سے بری تھی۔ اور صرف ایک ہی وجہ تھی نا، ان کی شہادتوں کی، ان کی قربانیوں کی۔ نہ انہوں نے کسی کے گھر ڈاکہ ڈالا تھا، نہ کسی کے باپ کو قتل کیا تھا، نہ کسی کی جاگیر پہ قبضہ کیا تھا، نہ کسی کا حق مارا تھا، صرف ایک ہی جرم کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کائنات میں کائنات والوں کی بات نہیں چل سکتی، امام کائنات کی چلتی، صرف یہی ایک جرم۔ وہ کائنات میں صرف امام کائنات کے لائے ہوئے نظام کی بات کرتا تھا۔ انہوں نے نہ کسی دولت والے کی دولت کے سامنے بکنا گوارا کیا، نہ کسی اقتدار اور اختیار والے کے سامنے جھکنا گوارا کیا، نہ کسی کثرت والے کے سامنے گھبرانا گوارا کیا، مر جانا گوارا کر لیا لیکن حق کو چھپانا گوارا کیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ حدیث حق ہے، حق، اور حق کی تاثیر یہ ہے کہ حق پھیلتا ہے، اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے، مسجد کو 7 ہاتھ گریرتے کھودتے یا پھر مسجد کو دھونا شروع کر دیتے۔ پھر ایک اکیلے آدمی نے ایک ایک جگہ پہ حق کی آواز کو پھیلایا۔ آج شاید ہی کوئی شہر ہو یا شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں اہل حدیث جماعت کہتے ہیں۔ کیوں؟ کسی نے اپنے باپ کی بات نہیں کبھی بات کی تھی تو صرف نبیوں کے سردار کی، نبیوں کے امام کی بات کی، اور کہا تھا لوگوں وہ تو وہ ہے کہ معراج جاتے ہوئے کوئی نبی اس کے ہوتے ہوئے امامت کے مسئلے پر کھڑا نہیں ہوتا، اور تم اپنے پیروں فقیروں اور اپنے لیڈروں کو آگے کھڑا کرنا چاہتے ہو، حاضر ناظر بھی مانتے ہو اور لیڈروں کی لیڈری کی بات بھی کرتے ہو، اپنے اماموں کی امامت کی بات بھی کرتے ہیں، واعظوں کے واعظ کی بات بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کچھ عرصے سے شریعت بل کی بات چل رہی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت اور شریعت بل میں ایک فرق ہے۔ شریعت کائنات میں ایسی چیز ہے جو قیامت تک تبدیل نہیں کی جا سکتی، وہ ہے قرآن و حدیث، رسول مکرم سے لے کر قیامت تک جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور شریعت بل جو ہے اب تک 11 مرتبہ تبدیل ہو چکا ہے، اس میں ترامیم ہو چکی ہے۔ سن 85 کے اندر جو پیش کیا تھا مولانا سمیع الحق اور قاضی عبداللطیف نے، وہ بل اور تھا، اور جو اب حکومت نے پیش کیا ہے وہ اور ہے، اور یہاں تک 11 مرتبہ اس میں ترامیم اور تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ سن 85 میں علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ہم نے اس کی ایک مین وجہ سے مخالفت کی، اور وہ یہ تھی کہ اس میں کہا گیا تھا کہ قرآن و سنت، ائمہ کی آراء اور فقہا کے اقوال شریعت ہے۔ ہم نے کہا شریعت ہے تو یا اللہ کی کتاب ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے، اور کچھ بھی شریعت ہے۔ ہم اماموں کے اقوال، فقہا کے اقوال اور اماموں کی آراء کو شریعت ماننے کے لیے تیار ہیں، چنانچہ ہم نے مخالفت کی۔ پھر شریعت بل کے ذریعے سے عبد اقتدار کو استحکام بخشنے والے ضیاء الحق بھی نہ رہے۔ شریعت بل جو ہے اس کے اندر بھی ترامیم ہو گئی، حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعد میں سینٹ کی طرف سے جو کمیٹی بنائی گئی اس میں دوسرے فرقوں کی طرح اہل حدیثوں کو بھی بلایا۔ حضرت پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف لے گئے، اور وہاں دلائل کے ساتھ، شواہد کے ساتھ بات ہوئی، چنانچہ جو شریعت کی تعریف کی گئی اس میں صرف یہی کہا گیا کہ شریعت سے مراد صرف کتاب و سنت کے احکام ہوں۔ چنانچہ احناف کے بعد علماء نے کہا کہ اس کے ذریعے سے ہماری فقہ کو رد کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اہل حدیث کے اتفاق والا بل جو ہے بل اتفاق سینٹ سے پاس ہو چکا ہے۔ اب جو حکومت نے بل پیش کیا ہے ہمیں اس سے اتفاق نہیں، اس لیے کہ یہ سینٹ سے پاس ہونے والا بل نہیں، یہ حکومتی ادارے نے، حکومت کے اراکین نے خود وضع کیا ہے، اور ہم خواہ IGI میں شامل ہیں یا نہ بھی ہوتے تب بھی ہمارا مطمع نظر کبھی بھی اقتدار نہیں رہا، ہم اس ملک میں صرف کتاب و سنت کا نفاذ اور نظام چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہم IGI میں ہونے کے باوجود اس بل کو ماننے کے لیے قطعاً تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی مسالک اور مذاہب ہیں ان کے سب علماء نے بال اتفاق اس کا انکار کر دیا، اس لیے کہ تعلق رکھنے والے اور جو مختلف مواقع پر اسلامی احکامات کا ملا ازم کے نام پر مذاق اڑا چکے ہیں ان کو کمیٹیوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں
کہ سینٹ کے اندر جو بل پاس ہوا ہے اس کو قومی اسمبلی کے اندر پاس ہونا چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ اس ملک کا سپریم لا صرف اور صرف کہنے سے نہیں، عملاً صرف اور صرف قرآن و سنت ہوگا، تبھی یہاں اتفاق و اتحاد قائم ہوگا، تبھی یہ ملک استحکام حاصل کر سکتا ہے، تبھی اس کو بقا مل سکتی ہے، کبھی اس کو ترقی مل سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں تو جتنی دل چاہے کوششیں کر لو، اس وقت تک تم بلند و بالا نہیں ہو سکتے، کہ رسول اکرم نے شاید فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بها آخرین، کہ جو قومیں کتاب اللہ کو تھام لیتی ہیں اللہ ان کو رفعت و منزلت عطا کر دیتے ہیں، ان کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں، اور جو کتاب اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور کتاب و سنت کی ہی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اہل حدیث بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل حدیث مسلک کے فروغ کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ہم پر ایک فرض ہے، بلغوا انی ولو آیا، رسول اکرم نے فرض قرار دیا کہ اگر تم حق کی ایک بات بھی جانتے ہو دوسروں کے فائدے کے لیے اسے عام کرو۔ ہم پر لازم ہے مسلک اہل حدیث کا فروغ۔ ہم کو گھروں کے اندر بیٹھ کر صرف اللہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میدان عمل میں آ کر حق کے فروغ کے لیے محنتیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس وحدت کے اندر جان جوکھوں کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دام میں دل میں قدم سکھنے تمام صلاحیتیں، تمام ذرائع، تمام طاقتیں مسلک اہل حدیث کے فروغ کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا کو بہتر کرنے کی اور آخرت کو بہتر کرنے کی، کتاب و سنت کو ماننے کی، اپنانے کی اور کتاب و سنت کے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا کو بہتر کر دے، اللہ آخرت کو بہتر کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔